اب مینا میں آ کے کیا کرنا ہے آپ کو؟ مینا میں آ کے آپ کو 11 اور 12 کی راتیں، اور اگر 13 تک ٹھہرتے ہیں تو یہ 3 راتیں، ان تینوں دنوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایام تشریق۔ تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو؟ لیکن 11، 12 اور اگر 13 تک ٹھہرتے ہیں تو ان تینوں دنوں میں کینکر کب شروع ہوں گے؟ زوال کے بعد۔ زوال کے معنی سورج ڈھلنے کے بعد، زور سے پہلے جب زور کی اذان ہوتی ہے یہاں پر تقریباً پورے گلف میں، این جب ظہر کا زوال کے وقت ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی زور کی اذان ہو جاتی ہے۔ تو اب دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ زور کی اذان کے ساتھ ہی آپ کا وقت شروع ہوگا کینکر مارنے کا، اس وقت سے لے کر آپ رات تک مار سکتے ہیں۔ ویسے تو کوشش کریں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مار لیں، لیکن اگر سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں مار سکتے تو رات کو بھی مار سکتے ہیں۔ تو 11، 12 اور 13 کو کینکر تینوں جمرات کو مارنے ہیں، چھوٹے کو، درمیانے کو اور بڑے کو، ساتھ ساتھ تینوں کو، پہلے کو ساتھ، پھر دوسرے کو ساتھ، پھر تیسرے کو ساتھ۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، کینکر مارتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ پہلے جمرے کو جب کینکر ماریں گے تو اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر جہاں دیکھے خالی جگہ ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے لمبی دعا کرنا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہوتے اور نہ کرتے ہیں۔ تو پہلے جمرے کو کینکر مار کر تھوڑا آگے بڑھیں، دائیں بائیں دیکھیں، جگہ پر آپ کو جگہ خالی ملے تو وہاں پر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے لمبی دعا کرنا ہے۔ پھر درمیانے جمرے کو کینکر مار کے بھی آگے بڑھے، تھوڑا دائیں بائیں دیکھ کر جگہ دیکھیں، جگہ خالی جگہ وہاں پر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے لمبی دعا کرنا ہے۔ لیکن تیسرے جمرے کو کینکر مار کے نہ کھڑے ہونا ہے نہ دعا کرنا ہے۔ یہ ہے 11 کا عمل اور یہ ہے 12 کا عمل کینکر مارنے کا، اور کوئی خاص کام نہیں ان دنوں کا۔ ہاں، رات آپ نے گزارنی ہے مینا میں 11 کی 10 اور 11 کی رات درمیانی رات، اور 11، 12 کی درمیانی رات بھی، اور اگر 13 تک ٹھہرتے ہیں تو 12، 13 کی درمیانی رات بھی، یہ راتیں بھی مینا میں گزارنا واجبات میں سے ہیں۔ حج کے جو واجبات میں سے ایک تو کینکر مارنے ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ یہ راتیں جو ایام تشریق کی راتیں ہیں ان کو مینا میں گزارنا۔ رات مینا میں گزارنے کا معنی یہ ہے کہ رات کا اکثر حصہ آپ کا مینا میں گزرے۔ بحرین کے حوالے سے ہم نے جو اتفاق کرنے کا یہاں سے موقع ملا ہے تو عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ آدھا دن خیمہ آپ کا ہوگا، آدھا دن خیمہ کسی اور کا ہوگا۔ تو خیر، اس کا معنی کیا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کی رات جو ہے وہ باہر گزرے، تو کوشش کریں کہ اگر ایسا معاملہ ہے تب بھی آپ کی آدھی رات کے قریب آپ کا مینا میں گزرے، سمجھے نا؟ تو یہ ہے کہ 11 اور 12 اور 13 کی راتیں مینا میں گزارنا۔ اچھا، 12 تاریخ جو ہے ذو الحجہ کی 12، اب یہ وہ دن ہے کہ جس میں آپ اگر چاہیں تو اپنے حج کے اعمال ختم کر کے مینا سے جا سکتے ہیں۔ زوال کے بعد، ظہر کے بعد کینکر ماریں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے کینکر ماریں تینوں جمرات کو، اور حج کے اعمال ختم کر کے مینا سے جا سکتے ہیں۔ فمن تہجل فی یومین، کہ جو 2 دن میں جلدی کرنا چاہے، اور لیکن سنت اور بہتر کیا ہے کہ آپ 13 ذو الحج تک ٹھہریں، اور 13 ذو الحج کی رات وہاں گزار کر 13 تاریخ کو بھی زوال کے بعد، ظہر کے بعد مار لیں، عصر کے بعد مار لیں، کسی وقت بھی تینوں جمرات کو کینکر مار کے پھر مینا سے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا آپ 13 تاریخ تک ٹھہرے تھے۔ تو یہ ہیں حج کے اعمال جو تقریباً اس کے ساتھ ہی آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد مکہ میں جو آپ کا آخری کام باقی ہے وہ کیا ہے؟ وہ طواف وداع ہے۔ ہم نے ذکر کیا ہے کہ طواف حج یا طواف زیارہ یہ فرض ہے، رکن ہے، ہر ایک کو کرنا ضروری ہے، مرد ہو، خاتون ہو، کوئی بھی ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو۔ کینکر مارنے کے حوالے سے یہ ہے کہ کینکر مارنے میں اگر کوئی کمزور لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے مشکل ہے۔ ویسے تو آج کل کافی آسانی کر دی ہے، انہیں 4 فلور بنا دیے ہیں اور بڑی اس کو منظم کر کے لوگوں کو نکالتے ہیں۔ پہلے کی طرح جو بڑا رش ہوتا تھا اور بڑے حادثے پیش آتے تھے، الحمدللہ وہ چیزیں کنٹرول ہیں کافی حد تک۔ لیکن پھر بھی اگر کبھی رش ہو، آپ دیکھیں کہ خواتین کا جانا، بوڑھے لوگوں کا، کمزور لوگوں کا جانا خطرے میں ہے، تو پھر جو ہے یا تو ایسے وقت میں وہ جائیں کہ جب رش نہ ہو، یا پھر ان کی جگہ پر دوسرے لوگ بھی کینکر مار سکتے ہیں، یعنی ان کی نیابت میں کینکر مارے جا سکتے ہیں جو کمزور لوگ ہیں، بچے ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز کہ طواف زیارہ تو فرض ہے، اس کو تو کرنا ہے ہر ایک کو، لیکن طواف وداع اس کو بھی کرنا ہر ایک کو، لیکن وہ خواتین جن کے ماہواری وغیرہ کا عذر ہوتا ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ یہ طواف چھوڑ سکتی ہیں۔ یعنی فرض کریں کہ اس وقت ان کے اس طرح کے پیڑ کے دن ہیں تو پھر ان کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ طواف وداع نہ بھی کریں تب بھی مکہ سے جا سکتی ہیں۔ لیکن باقی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ مکہ کو چھوڑنے سے پہلے وہ طواف وداع کریں، مکہ چھوڑتے ہوئے، اور طواف وداع اس وقت کرنا چاہیے جب عین آپ مکہ سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کے حج کے اعمال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور درجہ قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو عین سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔